أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Hope everybody is doing well with Bismillah. Welcome to the Hadith class. We'll be continuing with the 40 Hadith of Nabawi. Alhamdulillah, 12 Hadith has been covered and today we'll be doing the 13th Hadith. یہ حدیث میں آپ کو پوسٹ کرتی ہوں گروپ میں. آئی ایم شیور سب نے پڑھ لیا ہوگا حدیث کو. تو وی ول بی ڈوئنگ دس حدیث ٹوڈے اینڈ دا حدیث از none of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself. Okay, wait a minute, let me just open the page. Yes, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Translation of this hadith: on the authority of Abu Hamza Anas ibn Malik, the servant of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, from the prophet sallallahu alaihi wasallam, who said, none of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself. Recorded by Al-Bukhari and Muslim. So the hadith for us today is none of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself. تو یہ حدیث ہے آج کی جو ہم کریں گے انشاءاللہ. And this is one of the very important hadith because یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے, اسپیشلی اباؤٹ ریلیشنس, ہاؤ ٹو مینٹین دا ریلیشنس, ہاؤ ٹو اسٹرینتھن دا ریلیشنس. تو وی ول بی ڈوئنگ اباؤٹ دس انشاءاللہ. تو یہاں پر فرسٹ تھنگ وی ول ڈو از what the hadith says, none of you believes until. So first is the belief part, the iman part. It speaks about the state of iman. None of you believe, so that is ہمارا ایمان کس لیول پہ ہونا چاہیے. Then the next part is until he loves for his brother what he loves for himself. So what he loves, that is your attitude towards other Muslims. You love for your brother what you love for yourself. That is the attitude. Our attitudes towards other Muslims کیسے ہونی چاہیے. And the third aspect is the love. کہ what actually is love. So we'll be dealing with three aspects here. The state of iman, our attitude towards other Muslims, and the love. Now, first is the iman. تو یہاں پر ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم دوسروں سے اتنی محبت نہ کریں جتنا ہم اپنے آپ سے کریں. یہاں ایمان کے لیول کی بات ہو رہی ہے کہ احکامات مکمل کریں گے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا. تو according to this, none of you truly believes, یعنی کہ ہمارا ایمان ادھورا ہے اگر ہم صرف اللہ کی اطاعت کریں, اللہ اور رسول کی اطاعت کریں. نماز یعنی ریچولز, جو اسلام کے ریچولز ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ سارے ہم ادا کریں, لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق کی ہم پرواہ نہ کریں, اللہ کے بندوں کے بارے میں ہم پرواہ نہ کریں, تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں. We will be asked about this other responsibility of ours. ہم سے پوچھ ہوگی اس کی کہ ہم نے اس دوسرا حصہ جو اللہ کے ہمارا جو responsibility ہے, دوسری responsibility ہے, اس کے بارے میں ہم نے کیا کیا. You will find many people
جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے ایک مسلمان، لیکن وہی آدمی اپنی بیوی کو اچھا سلوک نہیں کرتا، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہاں پر ایمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی انڈیکیٹس کہ ایمان کا مطلب صرف اور صرف اللہ کی عبادت نہیں ہے. دوسرا ڈیوٹی جو انسان کو دی گئی ہے وہ بھی مکمل کرنی چاہیے. alright, so coming to the second duty, and that is اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا. تو پہلے تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے. ایمان، اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والے مانتے ہیں تو پھر یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے. دوسری چیز، یہ ڈیوٹی کس طریقے سے نبھانی چاہیے؟ حسن طریقے سے یہ ڈیوٹی نبھانی چاہیے. اور حسن طریقہ کیا ہے؟ کہ جیسے آپ خود سے محبت کرتے ہو ویسے ہی دوسروں سے محبت کرو، یہ طریقہ. تو ہمیں اس حدیث سے دونوں چیزیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ صرف اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کا بھی حقوق ادا کرنا ہے. تو اللہ کے بندوں کا حقوق ادا کرنا ہے اور کس طریقے سے ادا کرنا ہے. دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں کہ اللہ کے بندوں کا حقوق ادا کیا جائے اور کس طریقے سے ادا کیا جائے. تو اگر انسان، جو بھی انسان اپنے آپ کو مومن مانتا ہے تو وہ یہ دونوں کام کرے، اللہ کے بندوں کا حقوق ادا کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس طریقے سے حقوق ادا کرے جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، تو تب جا کر وہ انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. So are you following it? ہمارا ایمان مکمل کرنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت نہ کریں، خالی وہیں تک ہی سمت ہو کر نہ رہے، اس کے آگے بھی ہمیں کرنا ہے، اور وہ ہے اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے. اور دوسری چیز کس طریقے سے ادا کرنی ہے؟ اس طریقے کے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ سے جتنی محبت کرتے ان سے اتنی ہی محبت کریں. اینڈ دین دا تھرڈ ایسپیکٹ، محبت کیا ہے؟ رائٹ. تو ایمان کے بارے میں ہم بات کر چکے. نو لیٹس کم ٹو دس نیکسٹ، یور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ادر مسلم. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا؟ اٹ از این ایسینشیل پلر آف ٹرو اینڈ کمپلیٹ ایمان. دس از ون آف دی ایسینشیل پلرز. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمپلیٹ ہو تو دس از ون آف دی ایسینشیل پلرز آف ٹرو اینڈ کمپلیٹ ایمان. اینڈ دس از اے جنرل پرنسپل فار آل واکس آف لائف. مان لیجیے کہ یہ اسلامک فلسفی ہے. What is described here is the Islamic philosophy جو ہمیں اپنانی ہے. اسے ایک الغزالی نے ایک سٹوری دی ہے. The scholar الغزالی he has given a story کہ ایک آدمی کے گھر میں چوہے آ گئے، بہت سارے چوہے آ گئے اس کے گھر میں ہی. وہ اب چوہوں سے پریشان تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ ایک بلی لے آؤ اور یہ چوہے سارے بھاگ جائیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ بلی نہیں لے آئے گا، کیونکہ اگر وہ بلی لائے گا اور بلی کی آواز سے چوہے بھاگ جائیں گے تو نیبرز کے گھر میں بھاگ جائیں گے، ہمسایوں کے گھروں میں چلے جائیں گے. And he doesn't want that. He said جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ تکلیف ان کو ہو. This is the meaning of this hadith. A small meaning of this hadith کہ جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے وہ تکلیف آپ دوسروں کو نہ دیں. جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز آپ دوسروں کے لیے پسند کریں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور اس میں ایک حدیث اور بھی آتی ہے، the parable of the believer with respect to their love, mercy and compassion for one another is like that of the body. If one of the limb is hurt, the remainder of the body is afflicted with pain. تو دوسری حدیث یہ بھی اوتھینٹک صحیح حدیث ہے. تو اس میں کیا بتایا گیا کہ ایک مومن کی مثال ایسی ہے جیسے جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف سارے جسم کو فیل ہوئے. ایک حصہ اگر تکلیف میں ہو، جیسے ہاتھ میں درد ہو تو وہ درد پھر پورے جسم پہ محسوس ہوتا ہے.
تو مومن کا مومن کی مثال ایسے ہی ہے، آپس میں مومنوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک مومن کو تکلیف ہو تو باقی سب مومن کو تکلیف ہو، اس کی تکلیف باقی سب مومنوں تک پہنچے۔ اور دوسری حدیث، ایک حدیث آتی ہے کہ مومن ایک دیوار کی طرح ہے، یعنی مسلم امہ ایک دیوار کی طرح ہے اور ایک اینٹ اس کی ایک مومن کی طرح ہے، یعنی سارے مومن جڑ کر ایک مکمل طاقتور امہ بنتا ہے۔ ایک اینٹ ایک مومن کی برابر ہوتے ہیں، تو سارے اینٹ مل کر جو مضبوط دیوار بنتی ہے، ویسے سارے مومن مل کر ایک مضبوط امہ قائم کرتے ہیں۔ تو یہ 3 حدیث ہمیں اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم ایک مضبوط مسلمان امہ بنائیں، ایک مضبوط نیشن بنائیں، ایک مضبوط امہ بنائیں، اور ایک مضبوط ریلیشن اسٹارٹنگ فرام انڈیویجول، آپ ون آن ون بیسس پر اسٹرانگ ریلیشنز بناتی چلیں تاکہ پھر پورا امہ، پورا نیشن اسٹرانگ رہے۔ بلیورز، ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اس کو اس وقت خوشی ملتی ہے جب سامنے والے کو خوشی ملتی ہے۔ اور یہاں پر جو بردر کی بات ہوئی ہے، loves for his brother، تو it is specifically مسلم بردرہڈ بیکاز ہمارا بھائی مسلمان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ ایٹیٹیوڈ کی بات ہو رہی ہے تو لو اینڈ مرسی کی، کمپیشنیٹ کی بات ہو رہی ہے، so scholar says this refers to everybody، mankind، this refers to mankind both Muslim and non-Muslims، دونوں کے لیے۔ so brother here is referring to Muslims as well as non-Muslims، but مسلمان کا حق زیادہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق زیادہ ہوتا ہے compared to non-Muslim۔ تو ایک مسلم اور ایک نان مسلم آپ کے سامنے ہے، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک مسلمان کو اس کا حق ادا کریں، اس کے بعد پھر ایک نان مسلم کو ادا کریں۔ تو the brother here is specifically for a Muslim اور generally it is for human، all mankind۔ Now یہ کوالٹی جب ہم اپنائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کریں، یہاں پر محبت کی کوالٹی آتی ہے، تو محبت کی کوالٹی آنے کے لیے، دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے دلوں سے حسد اور جلن کو نکلے۔ So what is the opposite of love؟ The opposite of love is hatred۔ تو جس دل میں hatred ہوگی، حسد and جلن and jealousy, envy، all these things are a form of not a form of but they will give rise to hatred۔ یہ ہمارے دل میں enmity پیدا کرے گی، نفرت پیدا کرے گی۔ تو ان چیزوں کو ہمارے دل سے خالی ہونا ہے۔ حسد، جلن، بغض، یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں سے نکلنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جب ہمارے دلوں سے نکلے گی تب محبت اس دل میں آئے گی۔ ایک دل میں محبت اور نفرت دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اگر رہ بھی گئی تو پھر محبت مکمل نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر ہمیں چاہیے کہ محبت مکمل طور پہ محبت ہو۔ یہاں پر کس محبت کی بات ہو رہی ہے؟ کمپلیٹ محبت، خالص محبت، سنسیئر محبت۔ بیٹی سے کسی کے دل میں بھی حسد یا جلن ہو، جیلسی ہو، انوی ہو، تو پھر وہ محبت نہیں ہے، تو پھر اس کے دل میں کمپلیٹ محبت نہیں ہے۔ کمپلیٹ محبت اسی وقت آئے گی جب ہم ان چیزوں سے خالی ہو جائیں گے۔
So either it has, both are opposites, as I said. Love and hatred are opposites. تو دونوں ایک ہی دل میں نہیں رہ سکتے. دل کا رول ہے, اٹس ہماری فطرت ہے. ایک رہ سکتا ہے, یا تو اچھائی یا برائی, یا تو ایمان ہے یا تو پھر شرک رہے. دونوں اگر رہیں گے تو اٹس لائک, دونوں اگر ہے اوکے, دونوں ابھی آپ دیٹ مینس اوکے, دونوں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنے دل میں, ایمان اور شرک دونوں رکھ سکتے ہیں, نفرت اور محبت دونوں رکھ سکتے ہیں. بٹ the quality which Allah subhanahu wa ta'ala wants us, the hasan quality is lacking. اگر ہمارے دل میں دونوں ہیں, محبت بھی ہے, کبھی محبت جتاتے ہیں, کبھی نفرت دکھاتے ہیں, تو پھر we are not the perfect quality, the hasan quality. اب محسن نہیں ہے ہم. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے ایک محسن کی بات ہو رہی ہے, اور ہم نے 3 stages کیے ہیں, مسلم, مومن, جو یہاں پر ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان اسٹرانگ ہونا چاہیے. ایمان, ایک محسن کا ایمان بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, تو یور ایمان شوڈ بی ویری اسٹرانگ. سو جب ہمارا ایمان بہت اسٹرانگ ہو اور ہم ایک محسن کوالٹی پہ ہو, تو تبھی یہ حدیث تبھی ہم اپنے آپ کو اس حدیث میں ڈال سکیں گے. ادروائز ہم اس حدیث میں نہیں ڈال سکیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک محسن ہو اور ہم سچے دل سے محبت کریں. اور پھر اس حدیث کو بھی یاد رکھیے گا, جس کسی کے دل میں بھی رائے دانہ برابر بھی حسد, جلن, بوس ہو, تو پھر وہ جنت نہیں جا پائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں رائے دانے کے برابر بھی حسد, جلن, بوس نہ ہو. جب ہمارے دلوں میں سے یہ ساری چیزیں خالص ہوں گی, یہ ساری چیزیں نکلیں گی, تب ہمارے دل میں محبت پیدا ہوگی, سچی محبت. So this is the first criteria, کہ اگر یہ حدیث پہ آپ اترنا چاہتے ہیں تو کسی سے بھی نفرت نہ کریں. ایک اور ایک حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سو اینڈ سو صحابی جنتی ہے. تو دوسرے صحابی نے پھر سوچا کہ یہ جنت جانے والے, تو پھر ان کے اعمال دیکھوں میں کہ ان میں کیا ڈفرنس ہے, تاکہ میں بھی وہی اعمال کروں, بیکاز رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ جنت جائے گا. تو وہ صحابی گیسٹ بن کر آئے تاکہ ان کے ساتھ 3 دن تک رہ سکے اور ان کے اسٹڈی کر سکے. جب وہ آئے تو ان کے ساتھ رہنے لگے, تو دیکھا تمام دن اسٹڈی کیا, تو دیکھا کہ کچھ زیادہ نہیں کیے, ویسے ہی تھے. تو انہوں نے سوچا شاید اگلے دن کچھ کرتے ہوں گے. اگلے دن بھی گزرا, کچھ نہیں تھا. تیسرے دن سوچا کرتے ہوں گے, تیسرے دن بھی دیکھا کچھ نہیں ہے. اور گیسٹ کا حکم ہے کہ ایٹیکیٹس آف گیسٹ, so that is the quality which Rasul sallam said کہ وہ انسان کو جنت لے جائے گی.
اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ اتنی چھوٹی سی کوالٹی کسی کو بھی معاف کر دینے سے جنت جائیں گے, کیسے کنیکشن ہے؟ دیر از اے ویری ڈیپ کنیکشن بٹوین دل. جب ہم انسان کو معاف کر دیتے ہیں, ہمارے دل میں کبھی بھی کوئی بھی حسد نہیں رہتی, یعنی کوئی بھی اینیمیٹی نہیں رہتی, دشمنی نہیں رہتی, تو ہمارے دل صاف ہو جاتے ہیں اور ہم محبت کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اور جب ہمارا دل محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے تو تب ہم سے نیک صالح عمل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہمارے سر سے بوجھ اٹھ جاتا ہے, نکل جاتا ہے. جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں, حسد, جلن, یہ ساری چیزیں اپنے دل میں ڈالتے ہیں, تو ہم پر ایک بوجھ بن جاتا ہے کہ ہم اس کو کیا, یعنی وہ ہمارے اوپر اتنے حاوی ہو جاتے ہیں, برڈن آ جاتا ہے ہم پر کہ ہم کیسے ان کو تکلیف پہنچائیں, کیسے اپنی دشمنی نکالیں, کیسے ان کو نقصان پہنچائیں. تو دیز آر آل دا وسوسے فرام دا شیطان, کہ کیسے ہم دوسرے انسان کو ڈسٹرکشن کریں, کیسے اس کو تکلیف پہنچائے, اس کو ڈسٹروائے کرے. یہ ہمارے اندر کی تھنکنگ ہوتی ہے اور ہم اسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اسی میں ہم بزی ہوتے ہیں, اور پھر ہم سے برائیاں قریب اور دور اور اچھائیاں دور ہو جاتی ہیں. تو obviously جب ہمارے قریب برائیاں ہیں اور اچھائیاں دور ہیں تو پھر ہم دوزخ میں ہی جائیں گے. لیکن اگر ہم محبت کرنے لگے تو ہمارے اندر کوئی برڈن نہیں ہوگا, کوئی بھی برڈن نہیں ہوگا, ہم ہلکے ہو جائیں گے اور ہمارے ذہن میں وہ چیز آئے گی نہیں انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے, کیونکہ ہمارے اندر نفرت ہے ہی نہیں, تو ہم کیوں پہنچائیں کسی کو نقصان. عام طور پہ انسان کی فطرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے, unless and until شیطان جب اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو تبھی نقصان پہنچاتا ہے, ادروائز وہ انسان کے اندر فطرت نہیں ہے. عام طور پہ جو نارمل, جسے ہم کہتے ہیں نارمل فطرت, اچھی فطرت نہیں ہوتی کہ کسی کو نقصان پہنچائے. ہم ایسے ہی اٹھ کر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو جب ہمارے اندر یہ نفرت ہٹ جاتی ہے اور محبت جگہ بنا لیتی ہے تو ہم صرف ان کے بارے میں اچھا ہی کرتے ہیں, ان کے لیے ہر چیز اچھا ہی کرتے ہیں, ہم برائیوں سے دور رہتے ہیں اور صرف اچھے کاموں کے قریب رہتے ہیں, تو obviously انسان پھر جنت ہی جائے گا. So there is a deep connection between ایک سارا اینیمیٹی نکالنا اور جنت جانا, جو بھی ہم حدیث پڑھ رہے تھے کہ سب کو معاف کر دینا اور جنت جانا. تو یہ ساری حدیثیں جو میں آپ کو بیان کر رہی ہوں ابھی, یہ ساری حدیثیں ہمیں یاد ہونی چاہیے, بیکاز ہمارا مین مقصد ہے جنت جانا. اور جنت جانے کے لیے خالی عبادت کا کافی نہیں ہوگی, اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہوگی, دوسرا حقوق جو اللہ کے بندوں کے اوپر آتا ہے وہ بھی ہمیں مکمل کرنا ہے. اور وہ حقوق مکمل کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اسے محبت کریں. جب تک کہ ہم وہ سامنے والے سے محبت نہیں کریں گے, ہمارے اندر وہ کوالٹی پیدا نہیں ہوگی گڈ ڈیڈز کرنے کی, صالح عمل کرنے کی کوالٹی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی. تو محبت پیدا کرنے کے لیے کیا چیز جانا ضروری ہے؟ نفرت کو نکلنا ضروری ہے. جب ہمارے اندر سے نفرت نکلے گی تبھی ہمارے اندر محبت پیدا ہوگی, دل میں ہمارے محبت جاگے گی, اور جب ہمارے اندر محبت جاگے گی تو ہم صالح عمل کریں گے اور جنت پائیں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرا حقوق جو رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے, اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہم جنت جائیں. اس دنیا میں بھی ہم جنت بنائیں, اور میاں بیوی کے رشتے, بھائی بہن کے رشتے,
Shabana, mic mute. Shabana and iPhone. I don't know who this iPhone is. और mute में आए क्यों है? Ma'am, keep them in waiting room. Nasreen, ये सारी recording delete कर देना please, and just stop recording for 2 minutes. तो प्लीज ये कल से ये काम कीजिए और अभी भी मीटिंग को लॉक कर दीजिए नसरीन, आप होस्ट है तो मीटिंग को लॉक कर दीजिए। जी जी, आई एम लॉकिंग इट, बट वो जो अनम्यूट होते जाते हैं ना, आई एम नॉट एबल टू डू इट। हां, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द नंबर प्लीज। 5 भी आ गए 10 भी आ गए, इट्स इनफ फॉर मी। यहाँ पर इतने लोग आ जाते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग। वो अपने म्यूट एक माइक को म्यूट नहीं कर सकते और कितने बार बुलाने के बाद भी दे आर नॉट रेस्पॉन्डिंग। तो फ्रॉम टुमारो विल मेक दिस, और द ग्रुप इन चार्ज प्लीज अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा कि फ्रॉम 4:15 ऑनवर्ड्स देयर विल बी नो मीटिंग को लॉक कर दी जाएगी। ओके, नोबडी कैन एंटर द क्लास आफ्टर 4:15। और सेकेंडली, जो भी यहाँ पर आते हैं अपने नाम के साथ एंटर हो, आईफोन एंड ऑल दीज थिंग्स। Bismillahirrahmanirrahim. So as we were discussing कि नफरत के बारे में हम बात कर रहे थे, नफरत हटेगी, मोहब्बत आएगी, तो मोहब्बत हमें नेक अमल करने में मदद करेगी। तो मोहब्बत, हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए ताकि हम नेक अमल कर सकें।
सेल्फिशनेस दूसरी चीज ये दूसरों से मोहब्बत करनी, यहाँ पर मोहब्बत करने की बात हो रही है कि हम जैसे अपने आप से मोहब्बत करते हैं वैसे ही हम सामने वाले से मोहब्बत करते हैं। दिस इज अ वेरी वास्ट हदीस, ये सिर्फ एक छोटे से अल्फाज है लेकिन ये हदीस इतनी ज्यादा वास्ट है, इतने डिफरेंट एंगल्स इसमें से निकलते हैं। मैं जितना भी आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ दे माइट बी वेरी फ्यू एंगल्स, बहुत मुख्तसर से एंगल्स होंगे, जितना भी टाइम परमिट करता है आई विल share them, I will share those with them. Now there's another one here, Sarwari Begum. आपका माइक म्यूट कर सकती हैं प्लीज? जी मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि नफरत हटा दें, मोहब्बत दिल में डाल लें। और नाउ सेकंड चीज है कि हम अपने आप से भी मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर ही लव्स फॉर हिमसेल्फ, तो अपने आप जो हम मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत कम होनी चाहिए, सामने वाले के लिए मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए। सो वी शुड बी वी शुड अवॉइड सेल्फिशनेस। अपने आप को मी बाद में, पहले आप, बाद में मैं। मी माई सेल्फ नहीं होना चाहिए, आई मी माई सेल्फ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज यू। ये क्वालिटी भी हमारे अंदर आनी चाहिए। जब ये क्वालिटी आएगी, हम अपने आप से ज्यादा हम दूसरों को मोहब्बत करेंगे, तो तब हम ये हदीस को उतरेंगे, नेक साले अमल कर सकेंगे। अगर हम पहले अपने आप को ही देख लें तो फिर हम सामने वाले को नहीं देखेंगे। सामने वाला भी प्यासा है, मैं भी प्यासी हूँ, तो पहले मैं अपने आप को पूरा पेट भर लूं और सामने वाले को कुछ ना रखूं, तो वो फिर मोहब्बत नहीं हुई। वो तो मैं थोड़ा पानी मैं पी लूं और थोड़ा पानी उसके साथ शेयर करूं, दैट इज लव। तो पहले मैं नहीं, पहले आप होना चाहिए। सो वी शुड अवॉइड सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस। सिर्फ हम अपने बारे में देख लें, अपना फायदा कर लें, दिस वी शुड अवॉइड। वी शुड अवॉइड अपने बारे में छोड़कर हम दूसरों के बारे में परवाह करें। लेकिन देयर इज वन हदीस, रसूल सल्लम, एक साहबी ने रसूल सल्लम से कहा मेरे पास 1 दिनार है, ये मैं किसके ऊपर खर्च करूं? तो रसूल सल्लम ने कहा ये पहले अपने ऊपर खर्च करो, उसके बाद में अपने डिपेंडेंट के ऊपर, अपनी बीवी और बच्चों के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर, उसके बाद फिर अपने रहम के रिश्तों के ऊपर और अगर हमसायों के ऊपर। देयर इज क्या कहते हैं क्राइटेरिया, नॉट क्राइटेरिया, प्रेफरेंसेस अल्लाह सुब्हान ताला ने बना दिए हैं कि सबसे पहले कौन आएगा फिर बाद में कौन आएगा। तो 1 दिनार अगर आपके ऊपर पास है तो सबसे पहले उसमें से आप थोड़ा अपने लिए खर्च करें और फिर उसके बाद अपने बीवी और बच्चों के लिए दें। वाई अपने ऊपर क्यों पहले करें? बिकॉज पहले हम जिंदा रहेंगे तो हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारे जो डिपेंडेंट हैं तो फिर उनको हम कैसे देखेंगे? जैसे उसमें भी एयरलाइंस में भी, फ्लाइट्स में भी बताया जाता है ना कि पहले आप ऑक्सीजन लगाएं फिर आसपास के लोगों को मदद करें। सेम थिंग अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कहा कि पहले 1 खजूर हो तो आधा खजूर खुद खा लो और आधा खजूर सामने वाले को दो। आप जिंदा रहोगे तो आप मदद कर पाओगे, लेकिन आप जिंदा नहीं है तो फिर आप दूसरों को कैसे मदद करेंगे? तो अगेन इसमें बहुत सारे इश्यूज निकलते हैं कि अगेन आप अपने आप को बचाएंगे या फिर आप अपने बीवी बच्चों को बचाएंगे। बहुत सारे इश्यूज निकलते हैं, बट आई एम नॉट डीलिंग विद ऑल दोस बिकॉज दैट इज नॉट आवर टॉपिक फॉर टुडे। तो जो मैं आपको हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले अपने आप को बचाओ फिर दूसरों को बचाओ, दूसरों से शुरू करो। दैट इज द रीजन, द मेन रीजन इज आप जब हेल्थी रहेंगे, आप जब कुछ काम करने के काबिल रहेंगे तो आप दूसरों को भी करेंगे, उस मकसद से है। ऑलराइट, तो यहाँ पर नफरत नहीं होनी चाहिए और हम अपने आप को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। पहले सामने वाले को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसके बाद फिर हम अपने आप के लिए करें। हमेशा सामने वालों को अपने से बेहतर समझें। यहाँ पर वही होता है, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्ड हटाएं। दैट मीन्स हम सामने वाले को बेहतर समझें, अपने से बेहतर समझे, अपने से ज्यादा इज्जत दे, अपने से ज्यादा बेहतर समझे। तारीफ किसको नहीं पसंद?
ہر انسان کو تعریف پسند ہے, وہ ہماری فطرت ہے, اللہ نے بنایا ویسا ہے کہ ہمیں تعریف پسند. اگر کوئی ہماری تعریف کر دے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. تو جب ہمیں تعریف کرنا سننا اچھا لگتا ہے تو پھر میرے ساتھ جو ہے آپ ہیں, آپ کو بھی تعریف سننا اچھا لگتا ہے. تو میرا کام ہے کہ میں آپ کی تعریف کروں, آپ کا کام ہے کہ آپ میری تعریف کریں. اٹ گوز دیٹ وے. میں آپ کو خوش کروں, آپ مجھے خوش کریں. تو جب مجھے تعریف کرنا اچھا لگتا ہے, تعریف سننا اچھا لگتا ہے, تو پھر میں ایسے کام کروں جو آپ میری تعریف کریں, اور آپ ایسے کام کریں جس سے میں آپ کی تعریف کروں. تو ہمیشہ جو چیز ہمیں پسند آتی ہے وہی چیز ہم سامنے والے کے لیے کریں. Are you following it? تو ہر وہ کام جو مجھے پسند آتا ہے تو میں وہ چیز سامنے والے کو کروں. جھوٹ بولنا مجھے پسند نہیں ہے تو پھر میں سامنے والے سے بھی ایکسپیکٹ نہ کروں کہ وہ بھی جھوٹ بولے. نہ میں جھوٹ بولوں نہ وہ جھوٹ بولے. سچ بولنا مجھے پسند ہے تو میں بھی سچ بولوں, وہ بھی سچ بولے. یہاں پر ایک اسپیسیفک نہیں ہے. دس از ویری جنرل. لو فار ہمسیلف, love for your brother what you love for himself, this is general. یہ صرف آپ کے ڈیلنگز کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے بھی آتے ہیں. آپ کو ایمان پسند ہے تو love the same thing for your friend. آپ کا دوست ہے وہ نماز نہیں پڑھتی تو پھر آپ اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت پیدا کریں. So love for your brother what you love for yourself. تو آپ ایمان کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر آپ اپنے دوستوں کے دلوں میں ایمان کو ڈالیں. You can try. باقی it's up to اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ ایمان پہ چلے یا نہ چلے. بٹ اگر وہ آپ کا دوست ہے, وہ آپ کا سچا دوست ہے, آپ اس سے محبت کرتی ہیں تو پھر آپ کا کام ہے کہ اس کو صحیح راستے پہ لے کے آئیں, اس کو غلطیوں سے روکیں, اس کو نیکیوں کی طرف لے جائیں. یہ بھی چیز اسی میں کاؤنٹ ہوتی ہے. بیکاز یہاں پر یہ ہے کہ جو چیز آپ محبت کرتے ہیں وہی چیز آپ ان کو دیں. آپ آرگنائز رہتی ہیں, آپ ڈسپلن سے چلتی ہیں تو پھر یہی چیز آپ ان کو سکھائیں. تو یہ ایک لمیٹڈ چیز نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے, یہ بہت واسٹ ہے. ہر چیز اسی کے اندر آ جائے گی. سو واٹ ایور گڈ یو ہیو ٹو شیئر اٹ ود دیم. تاکہ آپ یہاں brother, as I said, it can be any, your own sisters, your own brother, your own children, your spouse, your parents, your neighbors, strangers, everybody. ہر کوئی اس کیٹیگری میں سب آ جاتے ہیں. As I said, مسلمان بھی آتے ہیں, غیر مسلمان بھی آتے ہیں, لیکن ہمارا حق مسلمان کے لیے اور زیادہ, غیر مسلمان کے لیے کم. جب مسلمان اور غیر مسلمان دو ہو تو پھر ہم مسلمان کو پہلے دیں. تو یہ ہر کوئی ہر چیز مطلب ہر رشتہ اس میں سمت ہو جاتا ہے, ہر رشتہ اس میں سہمت ہے, ہر کوئی اسی میں آ جاتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر چیز جو ہمارے ساتھ محبت رکھتی ہیں وہ ہم ان کے ساتھ شیئر کریں. Now I would like some examples from your side تاکہ ہم اس بات کو اور اچھی گہرائیوں تک پہنچ سکیں. کون دے گا ایگزامپلس؟ ایوری جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں پلیز ایٹ لیسٹ 5-6 ممبرس اپنے اپنے ایگزامپلس دیں کہ what you love which you should give to your own to your brother, یعنی to human beings, to other humans یا other relations. What comes to you? What comes to your mind کہ آپ کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ یس اسرا فاطمہ, آپ کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The best whatever we eat, first thing comes کہ جیسے ابھی ہم بریانی بنائے تو the same thing should be shared. Like ایسا نہیں کہ جیسے اس میں جو we put all the delicacies and مطلب مٹن ہے, یہ ہے, وہ ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑا کم کر دو دینے کے لیے. تو that I feel first thing, the first best what you feel for yourself دوسروں کو دو. That means it will come back to us in the same way. Right. اسرا فاطمہ آپ کا نام ہے؟ جی جی جی.
Are you from Hyderabad? Yes, I'm from Hyderabad, Dr. Safina. Okay, okay, right. Do Jazakallah I know khair. you? I think yes. We have met. I have come for one class to your place, and it was not possible for me to come continue Okay, regularly. all right. Alhamdulillah. Okay, Jazakallah khair. Yes. Jazakallah. तो असरा ने जो पॉइंट रेज किया इट्स एब्सोल्युटली ट्रू. जब हम भेजते हैं ना, जब हम हमारे साथ जो खाने की चीजें हैं जब हम शेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से लाइक अच्छा जैसे गोश्त होता है तो अच्छी वाला गोश्त जो बोटी बोलते हैं, अच्छी वाली बोटी हम नहीं देते हैं, उसमें से जो खराब वाली बोटी है वो देते हैं, वो निकाल कर देते हैं. सो दैट इज नॉट लव. लव इज दैट जो बोटी आपको पसंद है वो आप उनको शेयर करें, उनके साथ शेयर करें. आपकी पसंद की बोटी आधी आप रखें, आधी उनको दें. दैट इज लव. तो एग्जैक्टली वही चीज दे जो आपको पसंद है, उसके आधा कर दे, आधा आप रखें, आधा उनको दे. आपका भी हक बनता है खाने के लिए, तो इसलिए आधा आप रखें और आधा उनके साथ शेयर करें. और हमारे अक्सर ये होता है कि जो चीज हमें पसंद नहीं होती वो चीज हम दूसरों को देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने दिया है, लेकिन दैट इज रॉन्ग. तो हम हमेशा वो चीज शेयर करें जो हमें पसंद है, खाने में, पहनने में, हर चीज में. एनीबडी एल्स? यस, महरीन आप आई थी. यस इब्राहिम, मिसेस इब्राहिम. जुमाना. अच्छा जुमाना या ओके. नहीं, एक बात छोटी सी यही इसी टॉपिक पे शेयर करनी थी. आई वाज व्हेन इन इंडिया लॉन्ग बैक व्हेन माय किड्स वर स्मॉल, एंड लोग वो आते हैं ना मांगने के लिए, बेगर्स जो मांगने के लिए आते हैं. व्हेन आई यूज्ड टू मेक चपाती, तो मैं उनके लिए यानी आई यूज्ड टू मेक 3-4 गरम गरम चपाती, एंड शी कुडंट बिलीव दैट I'm eating गरम गरम चपाती, you know. वो बोल रही है मैडम आप भी देते हो, कोई नहीं देता. I said okay, forget it, जो देते हैं खाओ खलास, you know. So I could see that happiness on their face, which made me feel that alhamdulillah I got this chance to do something, you know, give them something. तो गरम गरम मैं बनाती थी, तो वो गरम गरम उनके लिए बनाती थी मैं, you know, and they were happy, so I felt very good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. That's very good. Alhamdulillah. That reminds me, जो मानन ने जो कहा, it reminds me कि हम अक्सर जो पुराना, यहाँ पर तो शायद कम ही होता है, लेकिन इंडिया में अक्सर होता था, जो रात का बच जाता है खाना तो हम वो सुबह में जो आते हैं वर्कर्स आते हैं, जैसा साफ सफाई करने वाली या कचरा ले जाने वाली आती है, तो उसके लिए रख देते हैं. तो कभी कभार आप उसके साथ ताज़ा भी खाना रख दें. बासी तो आप रख ही रहे हैं, लेकिन बेहतर है कि थोड़ा सा खाना ताज़ा रख दें, या फिर थोड़ा सा उसके साथ 2 गोश्त के टुकड़े रख दें, या फिर नॉन वेजिटेरियन है तो 1 अंडा रख दें, लाइक समथिंग कुछ और रख दें उसके साथ, अच्छी सी चीज, ताकि उसको भी अच्छा दिखे. ये भी हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम बासी चीजें तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ फिर जैसे अभी जुमाना ने बताया तो 1 गरम रोटी भी उसके साथ दे दें. राइट. जी सीमा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हाँ जी, ये मैंने सिस्टर की बात सुनी तो मैंने तो ये अमल बहुत कम किया, लेकिन जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हैं, मुझे तकरीबन उनको 20 साल हो गए देखते हुए कि वो डेली जो है ना अपने जो उनके घर मेड आती हैं और जो उनके घर जो ये कूड़ा लेने आते हैं, कचरा वगैरह, वो उन तीनों का खाना डेली जो है ना उनको तैयार करके देती है डेली. मुझे 20 साल हो गए ये देखते हुए. अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये और उनके घर में कभी तंगी नहीं होगी, बिकॉज बिल्कुल नहीं है. बरकत डाल रही है, अपने रिस्क में बरकत इजाफा कर रही है वो. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ने तो मौका दिया. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. यस अखिला. जी, कभी हम लोग जाते हैं पेट्रोल स्टेशन पे गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए, तो जानबूझ के उनको, जैसे अगर 3.5 का टैंक भरा तो जानबूझ के 4 kg उनको देते हैं, तो फिर वो वापस ½ kg देते हैं, तो उनको नहीं रख लो. तो वो उनके चेहरे पे जो एक खुशी होती है, या फिर किसी रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं टेक अवे के लिए, तो जानबूझ के ना उनको यानी ज्यादा जैसे 5 kg दे दिया, तो वो चेंज वापस देने के लिए देते हैं, तो उनको फिर नहीं
लेते हैं ना. Yes, Rashida. जी सितारा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हाँ जी, इस तरह से भी है ना कि जैसे हमारी मेड्स आती हैं, उनको जैसे जब भी वो आए काम कर रहे हैं तो जब भी फ्रेश खाना बने तो उनको देना जो है, और इस बात पे वो वाकई में वो बहुत खुश होते हैं और वो दूसरे घर का बता रहे होते हैं कि हमें ये इस तरह से बासी खाना मिलता है, या हमें वो खाने के टाइम पूछते ही नहीं है, या वो कहती हैं कि हमारे टाइमिंग नोट होते हैं, या इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं. तो उनको जो है खाने के टाइम पे खाना दे देना चाहिए. और फ्रेश खाना, जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खुद खाओ खुद पहनो, अपने जो पहले तो सर्वेंट रखो ना, रखने हैं तो उनको भी दें. इस सुन्नत के मुताबिक हम इस तरह से चल सकते हैं. जी बिल्कुल. और जैसे बाहर जो मांगने वाले भी आते हैं, अगर आप खाना खा रहे हैं, इस दौरान कोई बाहर आता है तो उस वक्त भी उनसे पूछने की जरूरत भी नहीं है, उनको खाना दे देना चाहिए, क्योंकि वो रास्ते में होते हैं. एक तरह से वो एक सफर में भी तो रहते हैं ना ये लोग, तो खाना मिल जाएगा तो वो भी उनके लिए बहुत ही आसानी और खुशी का बायस होगा. एब्सोल्युटली. जज़ाकल्लाह खैर. तो अब आप देखें कि लव का मतलब है कि हम दूसरों की जिंदगियों में खुशियां बिखेरते जाएं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं. अभी जितने लोगों ने बताया था, तो वो काम अगर हम करें ना तो लोग सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और यही एक जरिया है जो हमारे बीच में रिश्ता डीप होता है, कायम होता है. एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनता है. जब आप किसी को केयर करते हो ना, तो उनके दिल में आप जगह बना लेते हो, और पता नहीं फिर वो कब अगर हमें कभी जरूरत पड़ी तो वो आकर हमारी मदद करें, वो आकर हमारी मदद करते हैं, और फिर वो याद दिलाएंगे आप फला फला टाइम पर हमारी मदद किए थे. तो दिस इज व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज के लोगों की मदद करते जाओ, उनको खुशी देते जाओ, बिकॉज यू नेवर नो वो पलट कर कब आ जाएगी. और इनके हिंदू माइथोलॉजी में क्या आता है, यही आता है कि हर काम यानी हर what they say is that it comes back, what goes comes around, what goes comes around. तो जो भी हम आगे देते हैं वो हमारे पलट कर वापस हमारे पास ही आता है. हम अच्छाई दें तो अच्छाई आएगा, बुराई दें तो बुराई आएगा. इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला करना. जी मकाफाते अमल बोलेंगे ना, मकाफाते अमल. हाँ, वो होगा, उर्दू में बोलते होंगे. यस ऑफ कोर्स. जी जी. हिंदी, इनके हिंदू माइथोलॉजी में इज दैट द कर्मा. ये कर्मा को बोलते हैं कि आप जो आगे जो कर्म आप आगे करते हो वो कर्मा का इट इज कि वो वापस आता है. सो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी बिलीव्स दैट कि व्हाट गिव्स कम्स बैक. तो जब हम अच्छाई देंगे तो अच्छाई वापस आएगी. इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हम मोहब्बत पैदा करते जाएं, मोहब्बत. और जब हम मोहब्बत पैदा करते जाते हैं ना, हम अपने दिल में मोहब्बत रखें. दैट इज सबसे पहले हम अपने दिल में मोहब्बत रखें, और हर एक के लिए मोहब्बत पैदा हो. जब हमारे दिल में मोहब्बत हो तो हम हर एक को उसी नजर से देखते हैं. वो चश्मे आते थे ना जब हम छोटे थे वक्त, कलर्ड चश्मे, रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन कलर के गॉगल्स की तरह आते थे विद पेपर्स, ट्रांसपेरेंट पेपर्स के बने हुए. व्हेन वी वर स्मॉल हम अक्सर वो चश्मे खरीदा करते थे. तो वो पहन ले तो ब्लू पहन लो तो पूरी दुनिया ब्लू लगे, रेड पहन लो तो पूरी दुनिया रेड लगे. वैसे ही हमारे दिल में अगर मोहब्बत हो तो हम सबसे मोहब्बत करें, और ऐसा लगे कि वो सामने वाला इंसान भी हमसे मोहब्बत करता है. तो जो हमारे पास होता है हम सामने से वही गुमान रखते हैं, वो भी हमारे साथ ऐसे ही करता है. लेकिन जब हम नफरत करते हैं तो हम यही गुमान रखते हैं सामने वाला भी हमसे नफरत करता है. तो द बेसिक चीज हियर, ये हदीस में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सिखाया है कि सबसे पहले अपने दिलों में मोहब्बत डालो. जब हम मोहब्बत डालेंगे तो सामने वाले, हम उससे मोहब्बत करेंगे और हमें हमेशा लगेगा कि सामने वाले जितने भी लोग हैं वो हमसे मोहब्बत करते हैं. हम कभी भी किसी पर शक नहीं करेंगे कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारी बुराई चाहता है. हम कभी किसी से ऐसा अंदेशा नहीं रखेंगे, किसी का ऐसे गुमान नहीं रखेंगे. हम हमेशा अच्छे गुमान रखेंगे.
اور پھر where does all these comes to, جو ڈاکٹر نسرین نے I think کل یا پرسوں لیکچر لیا تھا پازیٹیوٹی پر. we come back to there کہ ہمارے آس پاس صرف پازیٹیوٹی رہتی ہے. ایک چیز محبت ڈالنے سے کتنے ان گنت فائدے ہوتے ہیں اس کے. اپنے دلوں میں محبت ڈال لو تو پھر ان گنت فائدے, خوشحالی پھیلاتے جاتے ہیں, ہم صالح عمل کرتے رہتے ہیں, پازیٹیوٹی ہمارے اطراف ہوتی ہے, ہم لوگوں کو اچھائی دیتے ہیں, ہم لوگ سے اچھائی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہ جو بھی دے ہمیں لگتا ہے کہ یہ اچھائی ہے. وہ ہمارا برا بھی چاہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے اچھائی کے لیے ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ اچھائی کیا تھا. دس از ہاؤ وی فیل. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لو ہونی چاہیے, وہ محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ہم اپنے بھائی کے ساتھ یعنی ہم کسی بھی انسان کے ساتھ محبت پیش نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے اندر محبت نہیں ہو. ہمارے اندر محبت ہوگی تو ہم محبت دیں گے. اوکے, اس میں ایک پوائنٹ آپ کو یاد رکھنی ہوگی, وہ یہ کہ ہم کبھی کوئی بری چیز اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں, جیسے میوزک ہے, موویز ہے. تو یہ ساری برائی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے, all the prohibited things which we love or we like, یہ ساری چیزیں ہم نہیں شیئر کریں گے. یہ نہیں کہ میں میوزک سنتی ہوں تو میں اپنے دوست کو بھی میوزک سناؤں, میں ویڈیوز دیکھتی ہوں تو میں اپنے دوست کو بھی وہی ویڈیوز دکھاؤں, فضول کے واہیات قسم کے ویڈیوز ان کو بھی دکھاؤں. نہیں, وہاں پر نہیں, وہاں پر یہ حدیث لاگو نہیں ہوگی. یہ حدیث کس چیزوں پہ لاگو ہوتی ہے؟ جہاں پر گڈنس, بیکاز دیر آر ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن آف دس حدیث. تو یہ اٹ از فار اونلی فار گڈنس, سو یو ول شیئر اونلی دا گڈنس. برائیاں شیئر نہیں کریں گے ہم. اوکے, جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ چیز ہم نہیں شیئر کریں گے. اگر اللہ نہ کرے کوئی انٹرسٹ پہ لون لیتے ہیں تو ہم وہ نہیں سجیسٹ کریں گے اپنے دوست کو کہ تم بھی انٹرسٹ پہ لون لو, بیکاز ہم تو غلط کر ہی کر رہے ہیں, لیکن ہم وہ غلطی ان کو نہیں بولیں گے کہ وہ غلطی کریں. تو اس حدیث میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہم کو پسند ہے ہم وہ کریں. اس کو ہم پسند میں نہیں لیں گے, یہ ہمیں پسند ہے لیکن یہ ہماری کمی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ ناپسندیدہ چیز ہے تو ہم اس کو پسند میں نہیں لیں گے. اللہ کو جو پسند ہے وہ چیز ہم آگے بھیجیں گے. یس اسرا فاطمہ. ایک چھوٹا سا کوسچن تھا ڈاکٹر سکینہ, یہ آپ نے ابھی جو انٹرسٹ کی بات کی تھی, ایک جیسا کہ گھر لیتے ہیں انڈیا میں آن لیز یا پھر رہن جو بولتے ہیں اردو میں ورڈ, لائک 10 lakhs میں لے لیا گھر فار 5 years. آفٹر 5 years جیسے فار ایگزامپل اف آئی ایم ٹیکنگ, تو آفٹر 5 years میرے کو میرے 10 lakhs مل جائیں گے, اور ایوری منتھ وی ہیو ٹو پے ایز اے مینٹیننس سمجھیے یا پھر کیا سمجھیے 2000 rupees ٹو دا اونر آف دا فلیٹ یا پھر گھر. ہاؤ فار دس از مطلب جائز, مطلب حلال ہے؟ دیکھیے اسرا, یہ آج کا کوسچن ہے ہی نہیں, آج کا موضوع ہے ہی نہیں یہ, اور اس کا جواب چھوٹا سا مختصر سا میں نہیں دے سکتی. یس, اس کا مختصر سا جواب نہیں دے سکتی میں, بیکاز آپ پھر کنفیوز ہو جائیں گے, مجھے بہت سارے اس کے اینگلس ایکسپلین کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, I will get back to you later on inshallah. Yes, sure, do that privately, you do that, because وہ یہ ہے کہ اگر چھوٹا جواب ہوتا تو I take it in between, چلے ٹھیک ہے I will answer you بول کے, لیکن اس کا جواب چھوٹا نہیں ہے. I agree. Okay, I agree. all right, چلے let's come back to our topic. تو جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے, جیسا ابھی ہم یہ کہہ رہے تھے, یہ اللہ کو پسند نہیں تو پھر ہمیں بھی نہیں پسند ہونی چاہیے, لیکن ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کو یہ ریکمینڈ نہیں کرنا چاہیے. کوئی انسان اگر برائب لے رہا ہے یا برائب دے رہا ہے, کسی کو برائب کر رہا ہے, تو پھر دوسرے انسان کو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ راستہ دوسرے انسان کو نہیں بتانا چاہیے کہ یہ برائب لیتا ہے, آپ کا کام ہو جائے گا, اس کو برائب دے دو. خود جو غلط کام کر رہے ہیں وہ دوسروں کو نہیں کرنا چاہیے, یہ اس حدیث میں شامل نہیں ہوتا. برائیاں چیزیں, برائی کام جو اپنے لیے کرتے ہیں وہ برائی کام آپ دوسروں کے لیے نہیں کریں گے. ٹھیک, so this is what
loving for yourself, and the same thing which you share with your brother. Now, love, what actually is love? Love का मतलब क्या है? Love is equal to responsibility. सिर्फ मुंह से कह देना I love you is not काफी नहीं है. तो यहाँ पर इस हदीस में ये नहीं है कि आप लोग जो भी है, अफरा, आफरीन, हमारा, जो सारे आप लोग हैं, if I say कि I love you कह देना इस काफी नहीं है. I owe a responsibility towards you. तो I love you, तो इसीलिए मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट भी होती हूँ कि हम डिस्टर्ब ना हो, हमारा फ्लो बराबर बने रहे और हम अच्छे तरीके से ये बात को समझ सकें. I am expressing my love to you. I want you to grow up in knowledge. I want you to do more better deeds. So I'm trying my best. हर एक पॉइंट को मुझसे जितना भी हो सकता है, I'm trying to convey it to you, trying to make it as simple as possible for you, ताकि आप उसको समझ सकें, उसके ऊपर अमल कर सकें. I do my best. उसके बाद आपको बार बार मैं कहती हूँ कि आप पूछ लें, सवाल पूछ लें, चेक कर लें अपने आप से कि आपने बराबर समझाया नहीं समझाया. अगर डाउट्स हो तो कह दें. Because this, why am I doing this? Because I care for you. Why do I care for you? Because Allah subhanahu wa ta'ala, I care for Allah subhanahu wa ta'ala. और खाली अल्लाह की इबादत करना अधूरा आदा है. दूसरी आदा यह है कि अल्लाह के बंदों से भी मोहब्बत करें. तो मुझे आप सबसे मोहब्बत है, आपको मुझसे मोहब्बत है, हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत है. तो जब हम कहते हैं we are all sisters in Islam, we all love each other, it is not the mere words. सिर्फ words नहीं, you have to prove it कि you love each other. एक दूसरों के दिलों में घर बनाना है. तो we have to prove that we love each other. और हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? through our deeds, through giving. हम एक दूसरे को देते जाएं, एक दूसरे को दें, तब जाके मोहब्बत पैदा होती है. love is giving, not taking. आज के ज़माने में love has different meaning. Love is taking. If you love me, give me this. If you love me, give me that. Give है. But love is taking. If I love you, I should be giving. So love is giving. And that is a responsibility. Responsibility. Love comes with responsibility. You have to perform those deeds. If you love your children, you have to perform the rights of your children. उनको तरबियत, सबसे पहले तरबियत देना, अल्लाह से जोड़ना, अल्लाह मुसलमान, उनको एक नेक साले मोमिन बनाना, उनके खाने पीने का ख्याल रखना, उनके एजुकेशन का ख्याल रखना. So those are all the responsibilities which you have to fulfill towards your children. Same way, every relation, Allah subhanahu wa ta'ala ने हमें responsibilities बताएं. For every relation, हर रिश्ते के हुकूक होते हैं. यहाँ तक कि strangers के हुकूक है, यहाँ तक कि neighbors के हुकूक है. तो हमारे दीन में हर एक के हुकूक है. तो वो हुकूक अदा करना, it's loving that relation. If I love a stranger जो रोड पे चल रहा है, as a human being, as a humanity basis पे, if I love that person, मैं उसको, तेज धूप है, वो बेचारा जा रहा है या जा रही है, तो मैं उसको ठंडा पानी दे दूं, उसको कैप दे दूं या अम्ब्रेला दे दूं. That's the love. Love even the strangers. We are supposed to love the strangers. आप देख रहे हैं कि उसके सामने कोई पत्थर है, वो गिरने वाली है, गिरने वाला है, आप उसको आगाह करें या उसको संभाल लें. That is love. So love comes with responsibility. और love automatically पैदा नहीं होता. It grows. It grows with time. ये responsibilities अदा करने पर love पैदा होता है. जब आप किसी के हुकूक अदा करते हैं तो उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होती है, और वो आपके हुकूक अदा करे तो आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा होती है. तो मोहब्बत पैदा होती है. It is not love at first sight. देख लिया और मोहब्बत हो गई. That is not love. That is only attraction. सिर्फ attraction है. एक दूसरे को देखा और love at first sight. Love, there is no such thing as love at first sight. That is just attraction. सिर्फ attraction होती है. You get attracted because that's a different story. So you get attracted. Love is that
جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور love grows with time and it gets strengthened with time. آگے بڑھتے بڑھتے یہ مضبوط ہوتی ہے, محبت مضبوط ہوتی ہے. And love is giving what others want. اگر آپ واقعی میں کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کو وہ چیز دو جو اس کو پسند ہے. اس کو وہ چیز نہ دو جو اس کو پسند نہیں ہے لیکن آپ کو پسند ہے. آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ کو جج کرنا چاہیے جو چیز بچے کو چاہیے اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. اگر ہے تو اس کو وہ دیں. آپ جو چاہتے ہیں وہ کے اندر دو لوگوں کے بیچ میں محبت پیدا ہوتی ہے تو وہاں سے وہ ریلیشن شپ نرچر ہونا شروع ہوتی ہیں اور وہ مضبوط ہونا شروع ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ پھر ہم دوسرے میٹرز لو کے ساتھ ہم ایڈ کرتے جاتے ہیں, جیسا ٹرسٹ ورتھی ہے, آنیسٹ ہے, اینڈ یو نو caring, sharing, sacrifice, all these things comes when there is love. You cannot compromise when there is no love. You cannot sacrifice to a person when there is no love. You cannot share. یہ ساری جو کوالٹیز ہم پڑھتے ہیں نا یہ سب سیکنڈری ہیں. Love is first. سورہ روم کی آیت میں آتا ہے کہ love and mercy. اللہ سبحانہ تعالیٰ has placed love and mercy for a relation to sustain. Love دینے کے لیے میرے اندر لو ہے تو میں سامنے والے کو ہر چیز دیتے جاؤں, کمپرومائز کروں, سیکریفائس کروں, کیئرنگ ہوں, شیئرنگ ہوں, ایوری تھنگ ہوں. اور مرسی کس لیے؟ سامنے والا کوئی غلطی کر دے وہ تو اس کے لیے میں مرسی ہوں, بھول جاؤں اس کو معاف کر دوں, درگزر کر دوں, چاہے وہ چھوٹی سی غلطی ہو, بڑی سی غلطی ہو, اس کو درگزر کر دوں. اسی لیے لو اینڈ مرسی یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں both are the basic requirement of a relationship, any type of relationship, love and mercy. تو یہاں پر بھی جب ہم لو کی بات آ رہی ہے so always do understand mercy should be there, because ابھی جو میں نے حدیث پڑھی تھی love, mercy and compassion for one another. The parable of the believer with respect to the love, mercy and compassion for one another is like that of a body. If one of the limb is hurt, the remainder of the body is afflicted with pain. تو اس حدیث میں love, mercy and compassion comes together. Love is one element, the other element is mercy. یہ دونوں ہونی چاہیے. جب یہ دونوں ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کو دیں گے بھی, اور اگر سامنے والا نہیں دیتا ہے یا پھر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی غلطیوں کو اوور لک کر دیں. So the hadith, none of you believes, یعنی ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوا جب تک کہ ہم انسان کو وہ چیز نہ دے جو ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یعنی سامنے والے انسان کو ہم اپنے برابر سمجھیں, ہر انسان کو, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ قریب کا ہو یا دور کا ہو, ہر انسان ہمارے لیے اپنے برابر ہونا چاہیے. تو تب ہم اس حدیث میں مکمل بیٹھتے ہیں. Any questions? That completes my talk for this hadith for the meantime, because as I said, I'm dealing only with few of the angles. Otherwise, this is very vast hadith. So if there are any questions or anybody would like to share anything, yeah, Dr. Nasreen, if you would like to share any thoughts of yours with this hadith,
If you have any points which has popped up during the discussion, would you like to share any points, Dr. Nasreen? Yes, Dr. Safina, alhamdulillah, everything seems to be covered. Okay. So anybody has any points or any questions? Yes, Sitara? जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छे से आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह खैर. Alhamdulillah. Any questions? Nobody? Yes, Razia Khanam. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मुझे ये पूछना था कि इट हैपन समटाइम, कोई अगर कुछ बात सुनाता है या तो फिर कुछ कहता है, हम लोग ऐसा लगता है कि हम भी सुना सकते थे, या मतलब थोड़ी सी भी वो नेगेटिविटी आता है, तो उसको कैसे, मतलब कैसे, हाउ कैन वी डील विद दोस थॉट्स, विद दोस फीलिंग्स? All right. Very good question, Razia, जज़ाकल्लाह खैर. इसने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सामने वाला, आए दिन ऐसे होता है कि सामने वाला कुछ ना कुछ हमारे लिए बोल देता है, जिसकी हमें तलब होती है कि हम भी उसको वापस सुनाए, अच्छी सी सुनाए, उससे बेहतर सुनाए, और अगर हम करें भी, उसके लेवल तक पहुंच भी, उसके लेवल पे उतरे हम, तो हम उसे बेहतर सुना सकते हैं. लेकिन उसमें और हमें फर्क है. हम अल्लाह से डरते हैं, वो डरता है या नहीं डरता है वो उसका मामला, आई डोंट नो. अगर डरता होता तो वो ऐसी बातें नहीं करता, किसी को तकलीफ पहुंचाने की बात नहीं करता. तो सबसे पहले आपको इमीडिएटली ये जान लेना चाहिए कि आई लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और बिकॉज आई लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं उसको तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी जितनी उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, मैं नहीं पहुंचाऊंगी. तो इसीलिए आल कीप क्वाइट. और दूसरी हदीस ये याद रखना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर आप गलत हो, अगर आप सही हो लेकिन आप आर्ग्यू नहीं करते टू मेंटेन पीस, तो फिर आपके लिए जन्नत में झाड़ लगा दिए जाएंगे. दैट इज, यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट. आप अगर जानबूझकर पीछे हटते हो टू मेंटेन पीस, टू मेंटेन रिलेशंस, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल रिवॉर्ड यू. तो इसीलिए ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि हम जी किसके लिए रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, तो हम उसके हुक्म पर चलेंगे और हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम करेंगे, किसी को दिल नहीं दुखाएंगे, और हमारे इस अमल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होकर हमें जन्नत में हमें सवाब देंगे या रिवॉर्ड देंगे. तो बेसिकली व्हाट वी शुड ट्राई टू डू इज कि हम पॉजिटिविटी मेंटेन करें. सामने वाला नेगेटिविटी ला भी रहा है तो हम उसको रिपल्स कर दें. और ये हदीस हमारे लिए काफी है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि पीस मेंटेन करो, ही विल गिव यू इन जन्नत. सो फाइन, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इनफ है. जी जुमाना. नहीं, एक्चुअली मुझे बस छोटा बताना था, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल व्हेन आई कम अक्रॉस यू नो अबाउट दिस लव एंड थैंकफुल जो हम कर रहे थे पहले सब्जेक्ट में, दे आर नॉट सो मच फॉर देयर हस्बैंड्स. और husbands इस बात से बहुत, you know, I mean, they always have some sort of complaints with their husbands. रहती है complaints, right? Not an issue, but they need to be thankful for the husband also. जैसे Dr. Nishi ने last time बताया था about to be thankful, you know. तो husbands के लिए भी, you know, you need to, because they are the poor. I mean, I feel they are the, you know, they always face these issues. Do you understand me? They're being ignored in a way. Yeah, तो ये नहीं होना चाहिए. I mean, okay, husbands हमारा half है. Yeah. Poor souls. वही हम बोल सकते हैं, poor souls. जमाना बदल गया, women's liberation का time हो गया है, तो they are the poor souls now. बहुत जल्दी ये वक्त भी निकलेगा कि men's liberation आएगा कि नहीं हम भी कुछ हैं, हमारा भी हक दो बोलकर वो अब अपने हक के लिए लड़ना शुरू करेंगे. इतना हम एम्पावरमेंट हो रहा है, वुमेन का इतना ज्यादा एम्पावरमेंट हो रहा है कि बेचारे हस्बैंड्स हैज बिकम रिड्यूस्ड टू पुअर सोल्स. तो उस वक्त हमें एक हदीस याद रखनी चाहिए, वन हदीस विच सेज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दोज़ख में औरतें बहुत ज्यादा होंगी, और वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दोज़ख में औरतें जाने की ये होगी कि वो शोहर के नाशुक्रे होंगे. शोहर लाख अच्छा करें, बस एक उनकी गलती और फिर बीवी उनके अगेंस्ट हो जाएगी, यानी बीवी बहुत उनको सुनाएगी. तो ये वन ऑफ दिस क्वालिटीज, ये औरत की क्वालिटी है.
ایک تو یہ کہ دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گے، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو پرہیز کریں تاکہ ہم دوزخ سے بچ سکیں. دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورت اس لیے زیادہ ہوگی بیکاز شوہر کی وہ نافرمانی یعنی ناشکرہ کرے گی، ناشکری رہے گی. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ شوہر کے ناشکرے نہیں ہیں یا پھر you don't know whether you're on the right or wrong، تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے شوہر آپ کو کیا کیا چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. اتنا ہی دیکھ لیں کہ ساری چیزیں جو میجر چیزیں ہوتے ہو، ہم یہ چیز فوکس کرتے ہیں، ہم صبح سے شام تک گھر میں کام کر رہے ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن گھر ان کا دیا ہوا ہے، چولہا ان کا دیا ہوا ہے، بچے ان کے دیے ہوئے ہیں، ہم صرف اسی کے اندر کام کر رہے ہیں. لیکن لا تو بول رہے ہیں، ہسبینڈز لے آ رہے ہیں باہر سے کما کے، کس طریقے سے کما کے لاتے ہیں وہی جانتے ہیں. کٹ تھروٹ کمپٹیشن چلتا ہے، وہ کتنے فرسٹریشن سے گزرتے ہیں، کتنے پرابلم سے گزرتے ہیں، یہ وہ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم شوہر کی اطاعت کریں. anyway that is a different لیکن اگر آپ شوہر سے محبت کرتی ہیں تو پھر شوہر کا حقوق ادا کریں. That is why I said محبت is equal to responsibility. شوہر سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو شوہر کا ہم حقوق ادا کریں. So I think we'll end now. کوئی اور سوال نہیں ہے. So we will end with a quick recap تاکہ یہ حدیث ہمیں یاد رہے. سب سے پہلے ہمارے اندر ایمان کا ہائی لیول ہو because none of you truly believes. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہو. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ کی اطاعت کرنا نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرنا ہے. اور کس طریقے سے حقوق ادا کرنا ہے؟ بہت ہی احسن طریقے سے حقوق ادا کرنا ہے. اور وہ احسن طریقہ کیسا ہے؟ محبت کے تھرو. ہم ہر بندے سے محبت کریں، ہر ایک بندے سے محبت کریں. اور محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل سے نفرت نکلے اور خود اپنے لیے محبت کم ہو، تبھی ہم دوسروں کے سامنے والوں کے لیے محبت کریں گے. اور سامنے والوں سے محبت کریں، ان کی زندگیوں میں خوشحالی ڈالیں تاکہ ہمارے اپنے زندگیوں میں بھی خوشحالی ہو. سو اسی کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں آج کے سیشن اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس درجے کے مسلمان بنائے، مومن بنائے، محسن بنائے جہاں پہ ہم دینا جانیں، لوگوں کو خوش کرنا جانیں، لوگوں کو دیتے جائیں اور نیک صالح عمل کرتے جائیں. آمین ثم آمین. Yes, Tasneem? Okay. All right. So with this, we'll end our session. See you next week, inshallah, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.